الله أكبر الله أكبر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. ہر قسم کی اچھی تعریفیں، حمد و ثنا، بزرگی، کبریائی، بڑائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جو اللہ رب العزت کے ہمارا خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے، قہار ہے، وہاب ہے، ہادی ہے، وہی ہم کو سیدھے راستے پر چلانے والا ہے۔ درود و سلامتی ہو آپ کے ہمارے پیغمبر اسلام رحمت للعالمین سید للمرسلین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں صراط مستقیم اور ہدایت کا راستہ بتایا۔ معزز اسلامی بھائیوں اور حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ انعام کے ایک آیت تلاوت کی گئی۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے: فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ ہدایت کا ارادہ کرتا ہے اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا، اللہ تعالیٰ جسے گمراہ کرنا چاہتا ہے اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے، گویا کہ کوئی ایک ایسا انسان ہے جو آسمان کی طرف چڑھتا ہے، اس کا سینہ گھٹ رہا ہوتا ہے، ویسے ایک گمراہ شخص کا سینہ تنگ ہوتا ہے، گھٹ رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس نے بتایا ہدایت بھی اللہ ہی دینے والا ہے، اللہ ہی گمراہ بھی کرنے والا ہے، اسی لیے من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ رب العالمین کا قانون ہے۔ معزز بھائیوں، اللہ تعالیٰ میرے اوپر اور آپ کے اوپر زندگی میں اتنے زیادہ انعامات کیا، اتنے زیادہ احسانات کیا، سبحان اللہ، بے شمار اللہ نے ہم کو خوب نوازا۔ جو ہم نے اللہ سے مانگا وہ بھی اللہ نے دیا، جو نہیں مانگا وہ بھی اللہ نے ہم کو دیا، زندگی کی شکل میں، والدین کی شکل میں، صحت و تندرستی کی شکل میں، تجارت کی شکل میں، دولت کی شکل میں، گھر بار کی شکل میں، بیوی کی شکل میں، اولاد کی شکل میں، عزت کی شکل میں، مرتبے کی شکل میں، تعلیم کی شکل میں، ان گنت نعمتیں اللہ نے مجھ پر اور آپ پر کیا۔ قسم سے ان نعمتوں کو ہم بیٹھ کر گنے تو ہرگز گن نہیں سکتے۔ قرآن نے کہا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اے لوگوں تم اللہ کی نعمت کو گننا چاہو گن نہیں سکتے۔ إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ،
بے شک انسان بڑا ہی ظالم ہے اور ناشکرا ہے۔ تو اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں، اللہ کہتا ہے کہ تم اللہ کی نعمت کی قدر کرو گے اور اس کا صحیح استعمال کرو گے اور شکر بجا لاؤ گے، اللہ کا وعدہ ہے کہ اس نعمت کو بہت زیادہ وقت تک باقی رکھے گا ہمارے پاس۔ اگر ہم نے نعمت کی ناقدری کی اور اس کا صحیح استعمال نہیں کیا، ناشکری کیے، وہ نعمت بہت جلدی چھین لی جا سکتی ہے اور یہ نعمت چھین کر دوسروں کو دے دی جا سکتی ہے۔ نعمت کی قدر کریں گے تو نعمت باقی رہے گی، جب ناقدری کریں گے، مس یوز کریں گے، وہ نعمت اللہ کی طرف سے چھین لی جاتی ہے۔ معزز بھائیوں، زندگی میں اگر سب سے بڑی نعمت مجھ پر اور آپ پر اگر ہے تو ہدایت ہے، اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے، اسلام سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے، حق اور باطل میں فرق کرنے کی نعمت جو ہے اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے۔ ہدایت، اسلام، دین بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی طرف سے۔ ایک ایسا شخص ہے جس کے پاس ہدایت نہیں، اسے ہدایت نصیب نہیں ہوئی، لیکن اللہ نے دنیا کی دولت اسے دیا، عزت دی، شہرت دی، مالداری، سب کچھ موجود ہے، لیکن ہدایت نہیں ہے۔ ایک دوسرا شخص ہے، غریب ہے، مفلس ہے، گمنام ہے، لاچار ہے، لیکن اس شخص کو ہدایت کی نعمت ملی ہوئی ہے۔ یاد رکھنا، ان دونوں اگر کمپیئر کریں گے، جس کے پاس کچھ نہیں دنیا کی چیزیں لیکن ہدایت کی نعمت ہے، یہ انسان بڑا ہی محترم ہے، اللہ کے نزدیک افضل ہے اور قابل رشک ہے انسان جسے ہدایت کی نعمت، اسلام کی نعمت ملی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یاد رکھنا کہ دولت کا مزہ کچھ دنوں کے لیے، صحت بھی کچھ دنوں کے لیے۔ یاد رکھو، کوئی بھی چیز زندگی میں کسی کے لیے پرماننٹ نہیں۔ صحت کے بعد بیماری آنی یقینی ہے، مالداری کے بعد غربت آنی یقینی ہے، خوشی کے بعد غم کے آنی یقینی ہے، اور زندگی بدلنے میں کوئی دیر نہیں لگتی۔ ہر چیز کی ویلیڈیٹی ہے۔ جو نعمت میں اور آپ استعمال کر رہے ہیں، جو نعمت میں اور آپ کھا رہے ہیں، ہر نعمت کی ایک لمٹ ہے، ہر نعمت کی ایک ویلیڈیٹی ہے۔ کتنی ویلیڈیٹی ہے؟ جتنی ہماری عمر کی ویلیڈیٹی ہے۔ 50 سال ہم پاتے ہیں تو ہماری نعمت کی ویلیڈیٹی 50 سال ہے۔ جب تک ہم رہیں گے اسے استعمال کریں گے، مر جائیں گے تو نعمت بھی ہم سے ختم ہو گئی۔ 60 سال کی عمر پاتے ہیں تو 60 سال کا آپ کی دولت کی عمر ہے، آپ کی شہرت کی عمر ہے، آپ کی عزت کی ویلیڈیٹی اتنی ہی ہے جب تک آپ زندہ ہیں۔ مرنے کے بعد سب کے سب قبر میں دفن ہو کے رہ جاتے ہیں، کوئی قبر کو لے کر نہیں جاتا، سب کچھ نعمتیں ختم ہو جاتے ہیں، دوسروں کے حوالے ہو جاتے ہیں، ہمارے قبضے میں نہیں ہوا کرتے۔ لیکن یاد رکھنا، ہدایت ایک ایسی نعمت ہے، یہ ایسی نعمت ہے جو جنت تک لے جانے والی نعمت ہے، خبر میں کام آنے والی نعمت ہے، جنت تک پہنچانے والی نعمت ہے۔ ہدایت کتنی لمبی ویلیڈیٹی ہے، جب تک جنت میں نہیں پہنچاتی اس وقت تک اسے راحت نہیں۔ اللہ کی طرف سے بہت بڑا ریوارڈ ہے ہدایت کی شکل میں جو اللہ مجھے اور آپ کو دیا ہے۔ قسم سے اگر آپ اس فتنے کے دور میں حق پر چل رہے ہیں، بدعت اور سنت میں فرق کر رہے ہیں، توحید اور شرک میں فرق کر رہے ہیں، اس بد اخلاقی کے دور میں اخلاق پر قائم ہیں، جہاں جھوٹ بولا جا رہا ہے، دھوکہ دہی، خیانت، حلال حرام میں کوئی تمیز کے بغیر لوگ لوٹ رہے ہیں، لیکن اگر آپ اللہ کو ڈر کے بزنس کر رہے ہیں، آپ کے اندر اللہ کا خوف ہے، مجھے اللہ کے پاس قیامت کی جواب دینا ہے، تو سچی معنی میں اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ اتنے کروڑوں بلین ٹریلین لوگوں میں اللہ تعالیٰ آپ کو سلیکٹ کر لیا ہے۔ دنیا میں لاکھوں مذاہب ہیں، کتنے ریلیجنس ہیں، وہ اپنے اپنے ریلیجن پر فخر کرتے ہیں، پراؤڈ فیل کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین ان گمراہ لوگوں میں جتنے بھی فرقے ہیں، جتنے بھی مذاہب ہیں جو اپنے اپنے دین کو صحیح سمجھ بیٹھے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کروڑوں لوگوں میں ہم کو اسلام کی نعمت سے نوازا ہے، تو سوچو کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ نہ کرے اگر ہماری پیدائش کسی نان مسلم گھر میں ہو، اگر کسی یہودی گھر میں ہماری پیدائش ہو تو سوچو کہ ہماری حالت کیا ہوتی۔ اللہ کا شکر ہے اس نے ہمیں ہمارے والدین کو مسلمان بنایا، ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، ہمیں ایمان اسلام کی دولت سے نوازا۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ حقیقت میں لوگوں کو اس کا احساس نہیں کہ ہمارے پاس کیا ہے، لوگوں کو اس کی قدر نہیں ہے کہ ہمارے پاس کتنی بڑی نعمت ہے۔ میرے بھائیوں، یاد رکھو ہدایت ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اتنے لوگوں میں اللہ تعالیٰ میں سلیکٹ کر کے اسلام کی نعمت سے نوازا، عزت کی زندگی دی، ہم اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہیں۔ یہ سب کتنی بڑی نعمت ہے، سوچ کر دیکھو۔ اور یہ ہدایت یہ نہ سمجھو کہ میں اپنے علم کی بنیاد پر حاصل کر لیا، یہ نہ سمجھو کہ میں ریسرچ کر کے حاصل کر لیا، یہ نہ سمجھو کہ ہمارا گھرانہ دیندار ہے اس لیے مجھے چیز مل گئی، نہیں۔
याद रखो अल्लाह की दी हुई एक बहुत बड़ा तोहफा है, बहुत बड़े रिवार्ड है। कुरान कहता है कि बंदा कोशिश करता है, अल्लाह तौफीक देता है। वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, अल्लाह कहता है जो हमारे रास्ते में कोशिश करेगा हम उसके लिए रास्ता नहीं बल्कि रास्ते खोल देंगे। दीन की जो भी खिदमत आप करो, सच्ची बात मालूम करने के आपके अंदर तड़प है, तरस है, तलब है, अल्लाह ताला आपके लिए मुख्तलिफ रास्ते खोल देगा। और जन्नत में जाने के बाद भी जन्नती कहेंगे वक़ालु अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदाना अल्लाह। जन्नती शुक्र करेंगे, सारी तारीफ उस अल्लाह के लिए है जिस अल्लाह ने हमें यहाँ तक हिदायत के ज़रिए जन्नत तक पहुँचाया। अगर अल्लाह हमें हिदायत नहीं देता, अगर अल्लाह हमें ईमान इस्लाम की दौलत से नहीं नवाजता, सच्ची माने में हम गुमराह होते। वक़ालु अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदाना अल्लाह। तो मेरे भाइयों, ये हिदायत दौलत की बुनियाद पर, इल्म की बुनियाद पर हासिल की जाने वाली चीज़ नहीं है। अल्लाह के सेलेक्टेड बंदे ही वो लोग जिनको हिदायत मिलती है, इस्लाम मिलती है, हक़ और बातिल में फ़र्क करने का मलका है, सुन्नत और बिदअत में फ़र्क करने का उनके पास सलाहियत है। अल्लाह की तरफ से एक बहुत बड़ा रिवार्ड है, सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। हत्ता कि अंबिया के हाथ में भी नहीं, वो भी हिदायत नहीं दे सकते। अल्लाह के हाथ में नबियों का काम दीन की तबलीग करना, मैसेज पहुंचाना, हिदायत अल्लाह के ज़िम्मे है। अगर नबियों के हाथ में हिदायत होती तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बाप को हिदायत दे चुके होते, लेकिन उनका बाप जहन्नम जाने वाला है और इब्राहिम अलैहिस्सलाम जन्नत जाने वाले हैं। नूह अलैहिस्सलाम हिदायत दे चुके होते अपनी बीवी को, लेकिन वो नहीं दे सके। क्यों? अल्लाह के हाथ में इख्तियारात हैं, उनकी बीवी जहन्नम जाने वाली है। नूह अलैहिस्सलाम का बेटा काफिरों के साथ था, कश्ती पर सवार हो गए नूह अलैहिस्सलाम, तूफान ज़बरदस्त, मौज दर मौज, कहने लगे या बुनय्या अरकम मअना, ए मेरे बेटे तू सवार हो जा कश्ती में, काफिरों के साथ ना रह। बेटे ने कहा कि अब्बा जान मैं पहाड़ पर बना ले लूँगा। काफिर था, बाप की आंखों के सामने बेटा गर्क हो गया, बचा नहीं सके। नूह अलैहिस्सलाम बेटे को जहन्नम से डूबता हुआ कुफ्र में मर गया। लूत अलैहिस्सलाम की बीवी कुफ्र में चली गई। लूत अलैहिस्सलाम हिदायत ना दे सके अपनी बीवी को। हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा को जहन्नम से बचाने के लिए कितना तड़प गए, हिदायत दिलाने के लिए कितना तड़प गए, लेकिन हिदायत नहीं दे सके। सकरात के आलम में ही नबी जाते हैं, या अम्मी कुल ला इलाहा इल्लल्लाह कलिमतुन हाज्जु बिक, चचा एक मरतबा कलिमा पढ़ लो, मैं क़यामत दिन सिफारिश करके रहूँगा तुम्हारे लिए, तुम्हें बचा लूँगा। लेकिन बाजू में अबू जहल, अबू लहब जैसे लोग खड़े थे। अतरगबु अन दीन अब्दुल मुत्तलिब, अय अबू तालिब क्या तू अपने बाप अब्दुल मुत्तलिब के मजहब को छोड़कर मोहम्मद के दीन पर मरेगा? अबू तालिब को तीन मरतबा समझाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, लेकिन अबू तालिब इन लोगों की बात में आकर कलिमा पढ़े बगैर कुफ्र में चले गए। अल्लाह ने आयत नाजिल की, इन्नका ला तहदी मन अहबब, ऐ मोहम्मद आप जिसे चाहे हिदायत नहीं दे सकते, वलाकिन अल्लाह यहदी मन यशा, अल्लाह ही जिसे चाहे हिदायत देता है। मालूम यह हुआ हिदायत जो हमको मिली है सबको मिली है ईमान की शक्ल में, किसी के इख्तियार में नहीं, नबियों के इख्तियार में भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के इख्तियार में है। मेरे भाइयों, ही है हिदायत जो मिली है। अल्लाह ताला हिदायत उन्हीं लोगों को देता है जिसके अंदर हिदायत की तड़प है, तलब है, तरस है। अगर किसी के अंदर हिदायत की तड़प नहीं, अल्लाह भी उसे हिदायत नहीं देता। जुस्तजू नहीं, तलाश करना हक़ के रास्ते को, उसके अंदर वो जज्बा नहीं, अल्लाह उसे हिदायत नहीं देता। उसी को हिदायत देता है जिसके अंदर तड़प है, तलब है। यही वजह है मक्के में रहकर अबू जहल को हिदायत नसीब नहीं हुई। अबू लहब नबी का पड़ोसी चचा, उसे हिदायत नसीब नहीं हुई। उतबा, शैबा जैसे बड़े बड़े दुश्मन मक्के में रहते थे, नबी के फैमिली के मेंबर थे वो लोग, उनको हिदायत नसीब नहीं हुई। रोम के रहने वाले सुहेब रूमी रज़ी अल्लाह, उनको इस्लाम की नेमत से अल्लाह नवाजा। हज़रत बिलाल हबशी को अल्लाह ने इस्लाम की दौलत से माला माल किया। ईरान के रहने वाले सलमान फारसी, उनको अल्लाह ने हिदायत की नेमत से नवाजा। उनका तो दिलचस्प वाक़या है, मुस्नद अहमद की रिवायत है। सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु खुद अपना वाक़या सुनाते हैं कि मैं ऐसे घराने से था कि जहाँ पर ईरान में सब के सब आग के पूजा करने वाले, जिनको मजूसी कहा जाता है। मेरा बाप मजूसी था, मेरे बाप ने मुझे आग जलाने की जिम्मेदारी दी थी और बताया यही मज़हब तेरे लिए सही है। मैं उसी काम में लगा रहा। एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे बाप ने मुझे कुछ काम के लिए, कुछ सामान लेने के लिए भेजा था। मैं आगे बढ़ता हूँ, एक
چرچ کے پاس سے گزرتا ہوں، وہاں دیکھتا ہوں کہ کچھ لوگ عبادت کر رہے ہیں، ان کی نماز مجھے اچھی لگی تو میں وہاں جا کر بیٹھا رہا اور باپ سے کہنے لگا ابا جان وہ لوگ جو نماز پڑھ رہے ہیں وہ عبادت کر رہے ہیں بہت اچھی چیز ہے۔ باپ نے ڈانٹا کہ تو جس مذہب میں ہے وہ سچ ہے، کسی مذہب کی طرف دھیان نہ دینا، لیکن بار بار سوال کرتے رہے تو حضرت سلمان فارسی کے والد نے سلمان فارسی کو بیڑی لگا دی اور انہیں لاک کر کے گھر میں رکھ دیا، لیکن ان کے اندر تڑپ تھی کہ مجھے معلوم کرنا ہے کیا حق ہے کیا سچ ہے، معلوم کرنا ہے کہ کسی بھی طریقے سے وہاں سے نکل کر بیڑیوں کے ساتھ زنجیروں کے ساتھ گھر سے بھاگ کر ان لوگوں کے پاس جا کر مل گئے جو وہاں پر کچھ لوگ عبادت کرتے تھے، کرسچن لوگ۔ تو ان سے کہا کہ مجھے تمہاری چیز اچھی لگ رہی ہے عبادت تو مجھے لے چلو، تو انہوں نے کہا کہ یہ سیریا میں بہت سے لوگ ہیں نیک لوگ، ان کے پاس جانا تو آپ کو بہت ساری چیزیں دین کی باتیں معلوم ہو جائے گی، یہاں تک کہ حضرت سلمان فارسی ایران سے نکل کر سیریا پہنچ جاتے ہیں، وہاں پر ان کی تربیت میں رہتے ہیں۔ وہاں چرچ میں ایک فادر ہوتا ہے پوپ، لوگ اس کی بڑی عزت کرتے تھے، لیکن وہ لوگوں کو انکریج کرتا تھا صدقہ و خیرات پر، جتنا بھی مال آتا تھا وہ خود رکھ لیتا تھا، اسپینڈ نہیں کرتا تھا، خرچ نہیں کرتا تھا، غریبوں مسکینوں کو نہیں دیتا تھا۔ بہت سے زیورات سونے چاندی اس نے دفنا کے رکھے تھے۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ تھے، انہوں نے دیکھا اس کی حرکت اچھی حرکت نہیں ہے، وہ مر گیا، لوگ خوب غم منانے لگے۔ حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ جس شخص کے بارے میں تم اتنا غم مناتے ہو وہ کتنا افراد مجھے معلوم ہے، اور بتاتا ہوں کتنے سونے زیورات اس نے چھپا کے رکھے، وہ لوگوں کا مال لوٹتا تھا۔ لوگوں کو غصہ آیا، یہاں تک کہ اس کی لاش پر لوگوں نے پتھر پھینکا تھا، پتھر مارا تھا۔ تو بہرحال وہ وہاں سے جانے کے بعد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سیریا سے نکل کر سیدھے نصیبین پہنچ جاتے ہیں، ایک گاؤں کا نام ہے، موصل پہنچ جاتے ہیں۔ موصل پہنچ کر وہاں ایک چرچ میں ایک فادر کے سامنے خود کو پیش کرتے ہیں، میں تمہاری خدمت میں رہنا چاہتا ہوں، دین سیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ فادر بڑا بہتر تھا، اس سے بہتر تھا، وہ موت کے قریب ہوا تو اس نے وصیت کی دیکھو بیٹا میں مرنے والا ہوں، میں نصیحت کرتا ہوں تو موصل سے نکل کر نصیبن چلے جاؤ، وہاں پر ایک فادر ہے، پوپ ہے، اس کی نگرانی میں رہنا، وہ تمہیں دین کی باتیں بتائے گا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ موصل سے نکل کر سیدھے نصیبین جاتے ہیں، کچھ مہینے رہتے ہیں، وہ بھی انتقال کے قریب ہوتا ہے، اور اس نے وصیت کی دیکھو میں مرنے کے قریب ہوں، میرے خیال سے ایک بستی ہے عموریہ، وہ عموریہ میں چلے جاؤ، وہاں پر چرچ میں ایک پوپ ہے، اس کی نگرانی میں رہو، تمہیں بہت سی باتیں معلوم ہوگی دین کی، تم اس پر عمل کر سکتے ہو۔ حضرت سلمان فارسی اس کے انتقال کے بعد سیدھے عموریہ پہنچ جاتے ہیں اور اس چرچ میں اس فادر کی نگرانی میں رہتے ہیں اور اس سے دین سیکھتے ہیں، بہت ساری باتیں معلوم کرتے ہیں، یہاں تک کہ چند مہینے گزرتے ہیں، اس کی بھی موت کے وقت قریب آ جاتی ہے۔ اس نے کہا کہ دیکھو میں تمہیں ہرگز بھی مشورہ نہیں دے سکتا کہ فلاں فادر کے پاس چلے جاؤ، فلاں پوپ کے پاس جاؤ، میں سمجھتا ہوں کہ ہماری کتابوں میں جو نبی کے نشانیاں ہیں وہ آنے کا وقت قریب آ چکا، تو تم بہتر ہے کہ اس نبی کی تلاش میں نکل جاؤ۔ وہ نبی عرب کی زمین میں آئے گا جہاں پر مختلف کھجور کے درخت ہوں گے، علامت یہ ہے کہ وہ ہدیہ لے گا، صدقہ نہیں کھائے گا وہ، اور اس کے پیٹ میں ایک نشانی ہوگی نبوت کی، یہ 3 علامت ہے، اس کو دیکھ کر تو پہچان سکتے ہو۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو اور طلب زیادہ ہوئی کہ مجھے وہ چیز معلوم کرنی ہے، اس نبی کو مجھے پانا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اس کی بات کو سنا، اور یہاں تک کہ وہ آدمی جو پوپ تھا انتقال ہو گیا۔ اس بستی میں عموریہ میں عرب کے کچھ بزنس مین آئے ہوئے تھے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دیکھو تم مجھے اپنے ساتھ عرب کو لے کر جاؤ، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم لے کر جاتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی نے ان کے لیے بہت ساری رقم دی، دینار و درہم دیے تھے تاکہ مجھے عرب میں پہنچ جائے۔ تو یہ لوگ جو عرب کے قافلے تھے، ان لوگوں نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے ساتھ غلط کیا، ان کو غلام بنا کر مارکیٹ میں بیچ دیا، اور خریدنے والا کون تھا؟ ایک یہودی شخص خریدنے والا تھا۔
یہاں تک کہ سلمان فارسی ہدایت کی تلاش میں نکلتے نکلتے آخر غلام بن گئے یہودی کے ہاتھ میں. اور اس یہودی کے گھر میں مدینے کا ایک یہودی آیا تھا جو کہ اس کا کزن بردر تھا. اس یہودی نے آ کر پوچھا یہ کون سا شخص ہے؟ تو اس یہودی نے جواب دیا میں نے اس کو مارکیٹ سے خریدا ہے خدمت کے لیے، اگر تم چاہو تو اس کو رکھ لو. اس طرح سے مدینے کا یہودی سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو لیا اور لے کر مدینہ آ گیا. یہ ایسا وقت تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ابھی پہنچے تھے. لوگوں میں چرچا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آ چکے ہیں. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ مدینہ میں یہودی کے ساتھ رہتے تھے اور اس کے باغ میں کام کرتے تھے. جب وہ کھجور کے درخت پر تھے تو آواز آ رہی تھی کہ وہ محمد جن کا انتظار تھا وہ آ گئے. تو فوراً اتر کے اپنے آقا سے کہا کہ آپ مجھے پرمیشن دیجئے، میں اس نبی کو دیکھنا چاہتا ہوں. غصے کے مارے اس نے تمانچہ مارا اس یہودی نے حضرت سلمان فارسی کو، اپنا کام سے کام رکھ، اس سے قریب بھی مت جا. لیکن پھر بھی حضرت سلمان فارسی دوسرے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی طرف اتنی زیادہ تھی، حق معلوم کرنا، ہدایت کو مانگنا، ہدایت کو طلب کرنے کی طرف زیادہ تھی. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امتحان لینے کے لیے جو فادر نے کہا تھا 3 چیزوں سے تم پہچان سکتے ہو کہ وہ نبی ہے یا نہیں، تو فوراً کھجور کے کچھ حصے لیے اور جا کر لوگوں سے پوچھا کہ نبی کون ہے، محمد کون ہے؟ تو لوگوں نے بتایا وہ ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا کے کھجور دیا، کہا کہ یہ تمہارے لیے صدقہ ہے، صدقہ ہے. تو انہوں نبی نے کہا کہ ہم صدقہ نہیں کھاتے. پھر دوسرے دن کھجور لا کے دیا، اے اللہ کے رسول تمہارے لیے تحفہ ہے. تحفہ نبی نے لے لیا. اور اس کے بعد 2 علامت واضح ہو گئی. تیسری علامت معلوم کرنا تھا سلمان فارسی کو، جو پیٹ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ میں ایک علامت تھی نبوت کی، اسے معلوم کرنا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقیع قبرستان میں تھے. اس وقت سلمان فارسی پیچھے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ میں جھانک کر دیکھنے کی کوشش کر رہے تھے. اللہ کے رسول سمجھ گئے کہ میرے اس نبوت کے اسٹامپ کو دیکھنا چاہتے ہیں. نبی نے اپنی چادر ہٹائی تو دیکھا کہ اس میں نبی کی نبوت کے نشان تھے. فوراً چمٹ گئے، رونے لگے. اے اللہ کے رسول میں اسی حق کی تلاش میں ایران سے سیریا سے موصل سے نصیبین سے عموریا، پھر عرب تاجروں کے ہاتھ میں غلام بنایا گیا. یہ لمبی داستان بخاری مسلم میں موجود ہے. سلمان فارسی زلان نے لوگوں کو بتایا اور نبی کو بھی بتایا. بڑا ہی دلچسپ واقعہ تھا. اللہ کے رسول کہتے تھے سناؤ سارے صحابہ کو تمہاری داستان. میرے بھائیوں بچانا یہ ہے کہ اگر کسی کے اندر تڑپ ہو، طلب ہو، اللہ تعالیٰ اس کے لیے حق کا راستہ کھول دیتا ہے. ایران میں رہنے والے سلمان فارسی کتنی محنت کرنی پڑی ہدایت پانے کے لیے. وہی مکے میں رہنے والا ابو لہب، ابو جہل جیسے بڑے دشمن نبی کے ساتھ رہتے، ان کو ہدایت نصیب نہیں ہوئی. معلوم یہ ہوا ہدایت اللہ کے اختیار میں ہے اور ہدایت اللہ انہی کو دیتا ہے جس کے ہدایت کی تڑپ ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ غلام تھے تو نبی نے کہا کہ تم اے سلمان کچھ پیسے دے کر اپنے آپ کو آزاد کرا لو. اس یہودی نے کہا کہ 300 درخت لگاؤ، 300 کھجور کے درخت لگاؤ تو تم آزاد ہو. سارے صحابہ ان کی مدد کیے، کچھ تعاون کیے. الحمدللہ اس یہودی کی غلامی سے سلمان فارسی آزاد ہو گئے. اگر آپ مدینہ جاتے ہیں تو وہ مقام بھی دیکھ سکتے ہیں جہاں پر حضرت سلمان فارسی کے جو باغ کے نام سے آج بھی بالکل مشہور ہے. تو بتانا یہ ہے کہ ہدایت ایک اللہ کا بہت بڑا انعام ہے. حقیقت میں اس کی ہمیں اندازہ نہیں، اس کی قدر نہیں ہے. اس کی حفاظت کرو، اس کی قدر کرو. اگر ہم اس ہدایت کی ناقدری کریں گے یہ ہدایت چھین لی جا سکتی ہے. اس موجودہ دور میں جہاں ہمارے ہدایت کو خطرہ ہے، اسلام کو خطرہ ہے، کب ہدایت لٹ جائے، اسلام سے گمراہ ہو جائے اس کی کوئی خبر نہیں. خصوصاً نوجوان نسل سوشل میڈیا جتنے بھی انسٹا ہو یا فیس بک ہو، واٹس ایپ ہو، یوٹیوب ہو، اس کے ذریعے دین سیکھنا چاہتے ہیں، آرٹیکلز پڑھتے ہیں. بہت سے دین کے نام سے بہت سے ویب سائٹ کو آن کرتے ہیں، سمجھتے ہیں یہی حق ہے. اللہ کی قسم جھانک کرنے سے گمراہ ہو جائیں گے آپ. کتنے فتنے کے بازار نیٹ کے ذریعے کھولا گیا ہے. آج کالج میں پڑھنے والی نسل کتنی زیادہ ہے اسلام کے نام پر، دین کے نام پر کتنے ویب سائٹ کو پڑھتے ہیں گمراہ ہو رہی ہے. اچھے گھرانوں کے بچے دین سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، ہدایت کو چھوڑ دیتے ہیں. اللہ نے ہم کو ہدایت دی ہے، اس کی حفاظت کرو. یاد رکھنا اس دور میں ہمیں فتنے میں جھانک کر نہیں دیکھنا. اور یہ بیوقوفی ہے کہے کہ مجھے سب کچھ معلوم ہے، مجھے قرآن بھی معلوم ہے، حدیث بھی معلوم ہے. وہ کیا حقیقت ہے میں ویڈیو دیکھنا چاہتا ہوں، وہ کیا بولتا ہے میں ویب سائٹ میں جانا چاہتا ہوں. تو ضروری ہے کہ وہ آدمی ہدایت کو ختم کرنے والا ہے.
بہت محتاط رہو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک زمانہ آئے گا جس میں چلنے والا بیٹھنے سے، کھڑے ہونے والا بیٹھے رہنے سے بہتر ہے، بیٹھے والا چلنے والے سے بہتر ہے، اور فرمایا کہ فتنے ایسے ٹوٹ پڑیں گے، حصیر کی کاڑیوں کی طرح بیک ٹو بیک فتنے آئیں گے۔ ایک حصیر کی کاڑی نکالو تو کیسے کاڑیاں نکلتی ہے، ویسے فتنے تمہارے پر آتے رہیں گے۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس فتنے میں جھانک کر دیکھے گا، اسے معلوم کرنا چاہے گا، اس کے دل میں ایک ڈاٹ رکھ دی جاتی ہے، کالا دھبا لگا دیا جاتا ہے۔ اور جو آدمی اس فتنے سے دور رہتا ہے تو اس کے دل میں ایک سفید داغ لگا دی جاتی ہے، سفید ڈاٹ لگا دیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کا دل اتنا سفید ہوتا ہے اور مرتے دم تک وہ گمراہ نہیں ہوتا۔ اور جو آدمی اس چیز کے پیچھے پڑتا ہے، نئی نئی چیزیں، نعوذ باللہ، دین کے نام سے، اسلام کے نام سے کیا کچھ لوگ کہتے ہیں وہ سن لینا، جو بھی بولنے والا میڈیا کے ذریعے اسے سن لینا، دین کے نام سے، حدیث کے نام سے، قرآن کی آیت کے نام سے، اللہ کے رسول کے حوالے سے کتنی باتیں شیئر کی جاتی ہیں، اور اسے ایکسیپٹ کر لینا، عمل کرنا کتنی بڑی گمراہی ہے۔ بہت محتاط رہنا۔ نبی فرماتے ہیں جو دل اسے قبول کرتا ہے اس کا دل اتنا کالا ہو جاتا ہے گویا کہ ایک پیالہ ہے جو الٹ دیا گیا، اور اس کے بعد اسے کتنی بھی نصیحت کرو گمراہ ہونے کے بعد وہ سیدھے راستے پر نہیں آتا۔ ایک پیالے کو اگر الٹ دے تو اس میں پانی باقی نہیں رہتا، تو الٹے پیالے کی طرح اس دل کی مثال ہے جو دل کے فتنے کو اور اس طرح کی گمراہی کو قبول کر لیتا ہے۔ تو اسی لیے بہت آہستہ آہستہ ہمارے گھروں میں، ہمارے ہاتھوں میں گمراہیاں آ چکی ہیں، خاص کر کے دین کے تعلق سے جید علماء سے رجوع کرنا، صحیح باتیں معلوم کرنا فرض بنتا ہے، ورنہ عمل کر لوگے غلط سلط چیزوں کو پچھتاؤ گے قبر میں بھی حشر میں بھی۔ سمجھیں گے ہم نے بہت اچھا کام کر لیا، لیکن ساری چیزیں اللہ حفاظت کرنا بدعت و خرافات میں ہو تو کیا جواب دیں گے رب العالمین کے سامنے؟ اسی لیے زیادہ جینیس بننے کی کوشش نہ کرو، خود کو بڑا مت سمجھو، مجھے پورا معلوم ہے، مجھے حدیث معلوم ہے، مجھے پورے مسئلے معلوم ہیں۔ بڑے بڑے علماء خود فتنے سے بچنے کے لیے دعا کر رہے ہیں، تو آج کی کچی ذہن نوجوان نسل اس طرح کے پیچھے پڑ کر ہدایت جیسی نعمت کو ختم کر رہے ہیں۔ تو بتانا یہ ہے کہ جیسے دوسری نعمتیں ناقدری کی وجہ سے چھین لی جاتی ہے، ویسے ہدایت کی نعمت بھی ناقدری کی وجہ سے چھین لی جا سکتی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ حفاظت کرنا، کتنے ایسے لوگ ہم نے دیکھا ہے اللہ اکبر کتنے مضبوط تھے دین میں، اسلام میں، لیکن کچھ چیزیں انہوں نے جان لیے، ایسی غلط چیزیں انہوں نے انفارمیشن رکھ لی ہے، یہی دین سمجھ لیا، اسی گمراہی میں اس دنیا سے چلے گئے۔ تو کتنی بڑی جناب نقصان ہے، کتنا بڑا خسارہ ہے ایسے لوگوں کے لیے جو اس طرح ہدایت کی نعمت کو محروم ہو رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ہر نماز میں دعا کرنے کا حکم دیا، 30 پر 5 40 مرتبہ ہم لوگ نماز میں کیا دعا کرتے ہیں؟ ہدایت کی دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلانا۔ یہی تو ہم اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ حکم دیتا ہے ہم لوگوں کو ہر نماز میں مانگنا، ہر رکعت میں مانگنا، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلانا۔ سیدھا راستہ کسی کو ملا ہے تو بہت بڑی نعمت ہے، دعا کرنا، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے تیرے دین کو میرے لیے مضبوطی عطا فرما، میرے دل کو مضبوطی عطا فرما، میں تیرے دین پر جمے رہوں، ہدایت پر جمے رہوں۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، اے اللہ ہم ہدایت دینے کے بعد ہمارے دل کو مت پھیرنا۔ اللہ کے 2 انگلیوں کے درمیان ہی بندوں کے دل، اللہ کے نبی فرماتے ہیں رحمان کے 2 انگلیوں کے درمیان ہے بندوں کے دل، وہ جیسے چاہے پھیر سکتا ہے، پلٹا سکتا ہے۔ ہمیشہ رب العالمین سے ہدایت پر قائم رہنے کی دعا کرتے رہنا۔ تو میں نے کہا کہ ہدایت ایک بہت بڑا انعام ہے، اس کی قدر کریں۔ اللہ ہدایت جسے چاہتا ہے دیتا ہے، نبیوں کے ہاتھ میں ہدایت کا اختیار نہیں ہے، اور اللہ ہدایت انہی کو دیتا ہے جن کے اندر ہدایت کی تڑپ ہے۔ اور اس دور میں فتنے سے دور رہیں اور اس طرح کے گمراہ چیزوں سے دور رہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں صراط مستقیم عطا کرے گا۔ اور یہ ہدایت الحمدللہ نہ صرف اس دنیا میں، خبر میں بھی، قیامت کے دن بھی، جنت تک بھی یہ ہدایت ہمارے ساتھ آنے والی ہے۔ اس کی حفاظت کرو اور اپنے اعمال کی فکر کرو، اپنے ایمان کے اسلام کو حفاظت سے رکھو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم تمام کے اسلام کی حفاظت فرمائے، ہر قسم کی گمراہی سے، آفات سے، مصیبتوں سے، بلاؤں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ
اللہ رب العالمین ہمیں بدعت اور سنت میں فرق کرنے کا ملکہ عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں عقیدت توحید پر مضبوطی عطا فرمائے، اللہ رب العالمین ہماری اولاد کو، ہماری نسلوں کو صراط مستقیم پر چلائے، اللہ رب العالمین ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو لوگ بھٹک چکے ہیں، گمراہ ہو چکے ہیں، اللہ ان سب کو سیدھے راستے کی طرف لائے، اللہ ان سب کو صراط مستقیم پر چلائے، اللہ رب العالمین جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھے، ہدایت پر رکھے، دین پر رکھے، ایمان پر رکھے، اور ہماری موت آئے ہدایت کی حالت میں آئے، اسلام کی حالت میں آئے، ایمان کی حالت میں آئے، اور موت کے وقت اللہ رب العالمین ہماری زبان میں کلمہ لا الہ الا اللہ جاری فرمائے، آمین آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا وإياكم بالآیات وذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رحیم رب حلیم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، يا هادي واهدنا إلى صراط السواء، يا هادي واهدنا إلى صراط مستقيم برحمتك يا رب العالمين يا أرحم الراحمين، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك برحمتك يا عزيز يا حكيم يا خبير يا حليم يا عزيز يا غفار يا رحمن يا منان يا أكرم الأكرمين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا رب العالمين، اللهم يا شافي يا كافي اشف مرضانا ومرضى المسلمين، يا شافي واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وعافي مبتلانا ومبتلى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا وأصدقائنا وأولادنا وأساتذتنا وجميع المسلمين والمسلمات يا رب العالمين يا أرحم الراحمين، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا رب العالمين، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.